صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو، اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ سب سے بڑی خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ کی زندگی توحید کے مطابق گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے، چاہے مرد ہو یا ایک عورت ہو، کہ آپ عبادت کیجئے تو صرف اللہ کی کیجئے، کسی غیر کی نہ کیجئے، چاہے وہ غیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ کی نگاہ میں یا دنیا والوں کی نگاہ میں، آپ اس کے لیے کوئی بھی چھوٹی بڑی عبادت نہ کیجئے۔ اگر توحید آپ کی زندگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بڑی نعمت کی، بہت ساری بہت بڑی نعمت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا جان لیجئے سب سے بڑی زحمت کیا ہے پھر؟ سب سے بڑا گناہ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ گناہ تو چوری کرنا بھی ہے، گناہ تو ڈکیتی کرنا بھی ہے، حرام کھانا بھی ہے، یتیم کا مال بھی غصب کرنا ہے، ہاں زنا بھی کرنا ہے، کسی کے اوپر تہمت بھی لگانا ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ گناہ تو یہ سب ہے، لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عورتوں کو بھی سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم یہ ہے، یا اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم یہ ہے ایک انسان کا، کہ وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دے، کسی اور کے لیے رکوع کرے، کسی اور کے لیے سجدہ کرے، کسی اور کے سامنے جا کر جھکے، کسی اور سے دعا کرے، قبر پہ جائے، مزار پر جائے، درگاہ پر جائے، بیمار ہو جائے تب بابا کے پاس چلا جائے۔ کتنی عورتیں بیٹا اگر بیمار ہو گیا تو اللہ کو نہیں بلایا، اللہ سے دعا نہیں کی، اور چلی گئی فلاں مزار پر وہاں بابا کے پاس، اور بابا سے دعا کر رہی اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا کر دے۔ پتہ نہیں بابا کس حال میں خود ہے، کس حال میں ہے خود پتہ نہیں ہے، اور بابا سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے کی گزارش کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، میں اصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ ذہن میں بات رکھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، دنیا کا سب سے بڑا جرم، دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آدمی توحید کو چھوڑ دے اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ شرک، وہی جو ابھی بیان کر رہا تھا وہی شرک ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنے کا نام شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ جو میں نے کہا نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نو اور طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں کھانے پینے زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ اس اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیجئے، کسی غیر کی عبادت کو کیجئے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ جب ایک انسان برداشت نہیں کرتا ہے کہ جس کو وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہم اور آپ یہ گوارا نہیں کریں گے کہ جو بیٹا جس کو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کی زندگی ہم آرام اور سکون کے ساتھ گزرواتے ہیں، وہ بیٹا ہماری عزت نہ کرے کسی اور کی عزت کرے۔ کیا گوارا کریں گے؟ نہیں کرے گا کوئی آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہوگا جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وجود بخشا، اس کی عبادت نہ کر کے کسی غیر کی عبادت کرے؟ خانقاہ پہ جائیں، مزار پہ جائیں، درگاہ پہ جائیں اور اسے مرادیں مانگیں، اپنی مصیبت کو ہلکی کرنے کی سفارش کریں ان سے۔ میرے بھائیوں، دو باتیں میری ہوئیں،
یہ بات میں نے آپ کو بتلایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دولت، خزانہ یہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے بس۔ اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، چاہے وہ درگاہ والا کیوں نہ ہو، مزار والا کیوں نہ ہو، کوئی پیر کیوں نہ ہو، کوئی مرید کیوں نہ ہو، کوئی فقیر کیوں نہ ہو، کوئی بابا کیوں نہ ہو، چاہے ہم اس کے لیے نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا قربانی کریں یا ایک نظر و نیاز مانیں، یہ سب کیا ہے؟ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ غور سے سنیے ان آیتوں کو، اللہ کے کلام کو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ آپ نظر انداز کر دیجئے، عورتیں سن کے انسنی کر دیں کہ یہ مولانا لوگ کا کام ہی آتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں میں سمجھا چکا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر آپ مر جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ شرک کرتے کرتے مر گئے، مزار پر جاتے جاتے مر گئے، درگاہ پر جاتے جاتے مر گئے، بابا کو پکارتے پکارتے مر گئے، پیری مریدی کرتے کرتے مر گئے، گنڈا تعویذ کرتے کرتے مر گئے، اور اس طرح شعبان کے مہینے میں بدعت کرتے کرتے مر گئے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ بلا توبہ کے مر گیا، اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن عام طور پہ کیا مشرک کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، جان لیجیے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ چوری غلط ہے، کیا ہے؟ چوری غلط ہے، تو آپ چوری سے باز آ جائیے گا، چوری کو چھوڑ دیجئے گا۔ لیکن بدعتی کیا سمجھتا ہے؟ مشرک کیا سمجھتا ہے؟ قبر پہ جانے والا کیا سمجھتا ہے؟ اس کو گناہ سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، ثواب والا کام کر رہا ہوں، آج تو 15 شعبان ہے، شب برات ہے، اگر میں رات بھر نماز پڑھ لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور نماز کے لیے خاص کرنے کو وہ ثواب والا کام سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مشرک آدمی کو، مشرک کو اور بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، جان لیں، اس لیے کہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھا کام سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو اچھا کام سمجھے گا اسے توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑے نبی ہیں نا، انبیاء علیہ السلام میں سے بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ان کا نام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر پڑھیے گا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید کا اعلان ہے۔ توحید پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اور جب تک زندہ رہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کے بارے میں بتلایا۔ لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی، بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، آگ میں ڈال دیا، سب کچھ گوارا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا راستہ چھوڑا، ایک اللہ کی عبادت کا چھوڑا۔ گھر کے سارے لوگ کیا ہے؟ مشرک تھے، وہ چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے خود کیا ہے؟ جن کا نام آزر بیان کیا گیا ہے، وہ خود کیا بت بناتے تھے اور بت کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے کہا کہ تم بھی اسی کی عبادت کرو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ نہیں کیا تو اور توحید پر قائم رہے، جمے رہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھیے آدمی کو کیا ہے؟ دعا بھی کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور دعا نہ کرنے والے کو حدیث میں بخیل کہا گیا. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اس کو حدیث میں بخیل کہا گیا ہے. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز کے بعد ہر آدمی کو اپنے تئیں انفرادی طور پہ دعا کرنی چاہیے. اور جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا ہماری اور آپ کی, ان میں سے فرض نمازوں کے بعد کا وقت بھی ہے, فرض نماز کے بعد کا. لیکن بہت سارے لوگوں نے بدعت اس میں بھی بنا لیا کہ جب تک امام صاحب نہیں مانگیں گے ہم دعا نہیں مانگیں گے. اور امام صاحب کا دعا مانگنا اور ان کے ساتھ سب کا آمین آمین کہنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں. میرے بھائیو, سنت کا طریقہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے جو موحد تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ تعالیٰ سے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, اور دعا کیا کر رہے ہیں سنیے. کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو ہمیں بچانا. اے اللہ, جب تک اللہ تعالیٰ برائی سے نہ بچانا چاہے آپ بچ سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دے گا, صرف اپنی محنت کے بلبوتے بدولت کیا ہے آپ نیک کام نہیں کر سکتے ہیں. تو نیکی میں اور برائی سے بچنے کے لیے بھی, غور سے سن لیجیے, نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی اور برائی سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے بچایا ہوا ہے, بدعت سے بچایا ہوا ہے. آپ مسجد میں آ رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ورنہ آپ کی طرح تو کتنے لوگ ہیں اسی گاؤں میں اور ارد گرد کے گاؤں میں, بستیوں میں جو موحد نہیں ہیں, توحید پر نہیں ہیں. اور ان کی عورتیں بھی مزار پہ جاتی ہیں, ان کے مرد بھی مزار پہ جاتے ہیں. بڑے بڑے مزار لوگوں نے بنا رکھے اللہ کو چھوڑ کر. جتنی بھیڑ مسجد میں آپ کو نہیں ملے گی نا, اس سے کہیں زیادہ بھیڑ آپ کو مزار اور درگاہ پہ ملے گی. اللہ پہ بھروسہ نہیں. میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے بچا, اے اللہ تو مجھے بچا, اور وَبَنِيَّ, اور میرے بیٹے کو بھی. قابل غور معاملہ ہے, بہت اہم معاملہ ہے میرے بھائیو, عبرت ہے, سبق ہم لوگوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اور کس کے لیے؟ اور کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے. کمال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ توحید پہ رہیں, آپ سنت پہ رہیں. کمال یہ ہے کہ آپ بھی صحیح راستے پہ رہیں, آپ کی زندگی کے اندر بھی اسلام ہو, ایمان ہو, قرآن ہو, حدیث ہو, اور آپ کے گھر والوں میں بھی کیا یہ چیزیں ہوں, آپ بھی نمازی ہوں اور آپ کا بیٹا بھی نمازی ہو, آپ بھی توحید پر ہو, آپ کا بیٹا بھی توحید پر ہو. میرے بھائیوں, آپ بھی سنت پر چلیں, آپ کے گھر والے بھی سنت پر چلیں. اگر شوہر ہے تو شوہر بھی سنت پر رہے, اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی سنت پر رکھیں. مرد تو نماز پڑھ لیتے ہیں, مرد تو سنت پہ کھڑے رہ جاتے ہیں, لیکن عورتوں کو نہیں بتاتے ہیں. عورتوں کو نہیں, ذمہ داری ہے, کان کھول کر سن لیجئے. خاص طور سے توحید کے معاملے میں, خاص طور سے توحید کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں, اس لیے کہ بہت خطرناک ہے. اگر یہاں قدم پھسل گیا, توحید کے معاملے میں قدم پھسل گیا, تو یاد رکھیے وہ قدم آپ کو کہاں لے جا کر پہنچا دے گا, کہاں گریے گا جا کر؟ جہنم میں. اگر توحید سے قدم پھسلا تو آپ جہنم تک پہنچ سکتے ہیں. سنت سے قدم پھسلا آپ کہاں پہنچ جائیے گا؟ بدعت تک پہنچ جائیے گا. اس لیے توحید اور سنت کے معاملے کو بہت آدمی کو اہمیت اور بہت احتیاط سے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعا کی. کس بات کی دعا کی؟ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کس چیز کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان نعبد الاسنام, کہ اے اللہ تو مجھے بچانا, میرے بیٹے کو بچانا. کس بات سے؟ کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں. بتوں کی عبادت سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ہمیں شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بت کی عبادت کیا ہے؟ بت کی عبادت اسٹیچو, یہ عبادت کیا ہے؟ یہ شرک ہے.
تو شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، اللہ کے نبی نے کہا اخوف ما خاف علیکم، اے میرے صحابہ تمہارے حوالے سے میں سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور کہ سامنے کون ہے؟ صحابہ ہیں، جو نیکی کے معاملے میں انبیاء کے بعد سب سے آگے رہنے والے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کسی خیر اور بھلائی کے کام سے پیچھے رہ جانے والے، ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں نے اسی لیے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد، تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد خیر کے کام میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ آج زمانے میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ارے فلاں کام بھی تو کیا جا سکتا ہے، اسی کو لے لیجئے نا، ہاں شب برات جس کو لوگ کہتے ہیں اسی کو لے لیجئے۔ میرے بھائیوں، اگر شب برات منانا صحیح ہوتا، 15ویں تاریخ 15ویں شعبان کو روزہ کے لیے خاص کرنا صحیح ہوتا، اللہ کے نبی اس کے بارے میں حکم فرما جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو صحابہ نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی پیشاب کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی پاخانہ کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی مسواک کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی مسجد میں کون پاؤں پہلے رکھتے تھے، کون پاؤں بعد میں رکھتے تھے، اللہ کے نبی سلام کیسے کرتے تھے، اتنی چھوٹی اللہ کے نبی پاخانے کے لیے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ کدھر ہوتا تھا، پیٹھ کدھر ہوتا تھا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو صحابہ کرام نے بیان کر دیا۔ اگر 15ویں شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھنا اگر صحیح ہوتا تو کیا صحابہ کرام بیان نہیں کرتے، چھوڑ دیتے؟ میرے بھائی ایسا سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کیا ہے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ اگر سنت ہوتا تو سب سے زیادہ نیکی کے کام کو انجام دینے والے کون تھے؟ ہم اور آپ۔ ہم لوگ تو کبھی نماز پڑھے، کبھی چھوڑ دیا، دن میں 77 مرتبہ جھوٹ بولے، چوری کیا، ڈکیتی کی۔ اور صحابہ کرام جو ایک ایک چیز پر عمل کرتے تھے اللہ کے نبی کی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے، کیا اگر یہ سنت ہوتا اور ثواب کا عمل ہوتا تو صحابہ کرام نہیں کرتے؟ صحابہ کرام کی سیرت کتابوں میں ہے، احادیث ہے موجود، چاہیے ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے، جو عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں اور اپنے گھر کو خراب کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو خراب کر رہی ہیں اور پورے محلے کو خراب کر رہی ہیں، شرک کے راستے پہ جا رہی ہیں، بدعات کے راستے پہ جا رہی ہیں، فوراً توبہ کرنا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس طرح کا کام کر کے اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آدمی گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ راستہ اس کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ میں تمہارے تعلق سے سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ شرک اصغر۔ پتہ یہ چلا کہ شرک کی 2 قسم، شرک 2 قسم ہے، ایک شرک اکبر، ایک شرک اکبر، اور دوسری جو قسم ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اکبر ایسا عمل یعنی اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور غیر اللہ سے دعا کیا جائے، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ یا یہ کہ آپ کیا ہے کسی میت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر انسان کو چھوٹا گناہ، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں کیا، اور شرک اصغر انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کیا ہے ان مردوں کے ذریعے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اور دھیرے دھیرے کیا کرنے لگیے گا؟ آپ اسی قبر والے سے مانگنے لگیے گا، اسی قبر والے سے مانگنے لگیے گا، جو کہ شرک اکبر ہے، یعنی بڑا کیا ہے؟ شرک ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں تمہارے حوالے سے سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ کبھی کبھار انسان شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الریا۔ اللہ کے نبی نے کہا شرک اصغر کی ایک مثال دی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ریا ہے۔ کیا ہے؟ ریا، سنتے رہتے ہوں گے۔ ہاں، ریا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا۔ ریا کا معنی دکھاوا۔ ہاں، کہ ہم کوئی نیک کام کریں، کس فراق میں رہیں، فلانا صاحب دیکھ لیں دکھانے کے لیے۔ نماز پڑھے کیوں؟ لوگ دیکھ لیں۔ رمضان کا روزہ کیوں رکھیں؟ لوگ دیکھ لیں۔ ہاں، حج کرنے کیوں جائیں؟ تاکہ لوگ ہمیں جان لیں کہ بڑا حاجی صاحب ہے، بڑا روپیہ اور پیسہ والا ہے۔ یاد رکھیے، جس عبادت میں ریا داخل ہو جائے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ گویا آپ نے اس عمل کو، نماز کو، روزے کو اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ کسی اور کے لیے کیا۔ میرے بھائیوں، اسی کو ریا کہتے ہیں، جس کو اردو میں ریاکاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ریاکاری، ریا کا کام۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اونچی کتاب۔ اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحیح بخاری یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہے، سب سے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد کتاب۔ اس کتاب کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا من مات، جو آدمی اس حال میں مر جائے، جو آدمی مرا وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا، لیکن کیسے مرا کہ وہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک کرتا تھا۔ من مات وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا، مرتے دم تک کیا ہے؟ وہ خانقاہ، درگاہ، مزار، پیر، مرید، ان لوگوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دخل النار۔ اس کی عبادت کو، اس کی نماز کو دیکھ کر آدمی کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ بعض پیر مرید ملیں گے آپ کو، رات بھر نماز پڑھیں گے، اور مہینوں کیا ہے روزہ رکھتے ہیں۔ ظاہری دیکھیے گا، ڈیل ڈول دیکھیے گا، یہ جبہ، یہ پگڑی، اور یہ لگے گا کہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ صوم و صلات یعنی اس کے نماز روزے سے لوگ کیا ہے، کبھی کبھار کیا ہے تعجب میں آ جاتے ہیں، اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل اس وقت قبول ہوتا ہے، لاکھ رات بھر نمازہ پڑھیے، روزہ رکھیے، لیکن آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ قبر پرست ہیں، آپ پیر پرست ہیں، آپ مزار پرست ہیں، آپ غیر اللہ کو پوجتے ہیں، مزار درگاہ والے ہیں۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رات بھر کیوں نہ نماز پڑھے، دن بھر کیوں نہ نماز پڑھے، ہزار رکعت کیوں نہ پڑھ لے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ مشرک کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے عمل سے آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا تھا، شرک کرتا تھا، تو ایسا آدمی جہنمی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد میں آج کا یہ درس ختم کروں گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی،
ساتھی ہیں، صحابی ساتھی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی بات مانیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ شب برات منانا یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، یہ اور عقیدہ رکھتے ہیں شب برات میں 15ویں تاریخ کو مردہ آئے گا قبر سے نکل کر جی قبر سے نکل کر آئے گا اور ترکاری بھات کھائے گا، گوشت بھات کھائے گا، جنت کا کھانا چھوڑ کر۔ اگر وہ مان لیجئے مرنے والا جنتی ہے، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی تو اپنے مرنے والے کو جہنمی کہے گا نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ اگر جنتی ہے تو کیا جنت کا کھانا چھوڑ کر دنیا میں آ رہا ہے دال بھات کرے؟ اور جو ہم بناتے ہیں غلط سلط کیا چوری کر کے، چماری کر کے، حرام خوری کر کے، کیا وہ کھانے جنتی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ؟ میرے بھائیو غلط عقیدہ ہے، میں اصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں، غلط عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد کسی کی روح اس دنیا میں نہیں آتی ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ فلاں آدمی مر گیا، اس کی روح بھٹک رہی ہے، اس کی روح تڑپ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ میرے بھائیو جب کوئی آدمی مر جاتا ہے نا اس دنیا سے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور جس زندگی کو، قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ سن لیجیے، سمجھ لیجیے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ ہاں، قبر میں جب تک آدمی رہے گا قیامت سے پہلے تک انسان کی 3 طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک دنیا کی زندگی جس میں ہم لوگ کھاتے پیتے شادی بیاہ سب کرتے ہیں، ایک کیا ہے قبر کی زندگی، ایک قبر کی زندگی۔ اور قبر میں بھی آپ نے سنا ہوگا قبر میں فرشتے آتے ہیں، روح ڈالا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے۔ جو جنتی ہوتا ہے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، قبر بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہے، آرام سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ جب کیا مردے کو دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو مردہ کیا ہے جانے والے کے چپل کی آواز کو بھی سنتا ہے، نہیں سنتا ہے، لیکن کیسے سن رہا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی کو ہم لوگ دنیا کی زندگی پر فٹ کیا ہے نہیں کر سکتے۔ قبر کی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے وہ الگ زندگی ہے۔ یہیں پہ کیا لوگ غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہے زندہ ہے، اللہ کے نبی کیا ہے زندہ ہے، پردہ فرما گئے، موت نہیں ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے۔ یہ بھائی قبر میں زندہ ہے، وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے۔ اگر دنیا ہی کی طرح زندگی ہے تو کیا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو زندہ دفن کر دیا؟ کیا تم یہ چاہو کہ تمہارے بیٹے کو کوئی لے جا کر زندہ قبر میں ڈال دے؟ کیا صحابہ کرام جو اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کیا زندہ دفن کر دیا؟ میرے بھائیوں میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک قبر کی زندگی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک آخرت کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی، اس کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور تینوں زندگی الگ الگ ہے، تینوں زندگی الگ الگ ہے جو قرآن اور حدیث میں میرے بھائیوں بیان کیا گیا ہے۔ تو سنیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ من لقی اللہ، کہ جو لوگ اس حال میں اللہ سے ملیں گے، جو لوگ اس حال میں اللہ سے ملیں گے، اللہ سے کون لوگ ملیں گے؟ کون لوگ ملیں گے؟ کیا ہر آدمی ملے گا؟ ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ سے ملنا، ملاقات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہو۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ اب جنت ہی میں ہم آ گئے، ساری چیزیں یہاں موجود ہے، اب کیا چاہیے میرے اللہ؟ تو تمام نعمتیں جب اللہ تعالیٰ دے دے گا تو اس کے بعد اس کو کوئی امید نہیں ہوگی اب اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمت کے طور پر، جنت میں جانے سے بھی بڑی نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ
اپنا دیدار کرائے گا، اور یعنی دیدار کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ایک مومن کی، ایک سچے مسلمان کی، جو دنیا میں دکھ درد اٹھایا ہوگا، اللہ کی عبادت کیا ہوگا، توحید پہ رہا ہوگا، سنت پہ رہا ہوگا، شرک سے بچا ہوگا اور بدعت سے بچا ہوگا، جیسے شعبان کی یہ بدعتیں شروع کر رکھا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا چہرہ دکھائے گا، اپنا چہرہ دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے چہرہ کو مشرک نہیں دیکھے گا، بدعت کرنے والا مرد و عورت یہ نہیں دیکھ سکے گا میرے بھائیوں، صرف اہل ایمان کو یہ نعمت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ چہرہ دیکھے گا۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی سال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دنیا میں شریک نہ بنایا ہوگا، قبر پہ نہ گیا ہوگا بابا کو بلانے، جی دربار پہ، حالانکہ اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا ملاقات کرے گا، اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنہ، ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جنت بہت بڑی دولت ہے بھائی، دولت بہت بڑی ہے، ساری پریشانیاں ایک طرف اور جنت کا حصول ایک طرف۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے، ایک چھن کے لیے، جو ایسا آدمی جو دنیا میں بڑی پریشانی اٹھایا ہوگا، وہ ساری زندگی اس کی پریشانی میں مصیبت میں گزری ہوگی، ایسے آدمی کو ایک لمحے کے لیے، یعنی چند منٹ مان لیجئے، 2 منٹ مان لیجئے، اللہ تعالیٰ کہاں لے جائے گا؟ جنت میں رکھے گا۔ پھر اس کے بعد پوچھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی پریشانی یاد ہے؟ حالانکہ اس آدمی کی پوری زندگی پریشانی میں مصیبت میں گزری ہوگی، وہ آدمی کیا کہے گا؟ وہ آدمی یہ کہے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کبھی دکھ کو دیکھا ہی نہیں، دکھ کو پایا ہی نہیں، دنیا کا سارا دکھ وہ آدمی 1 منٹ میں بھول جائے گا۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے میرے بھائیوں۔ اور جہنم کیا ہے؟ جہنم جسے بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جہنم کیا ہے؟ ایسے انسان کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا جو پوری زندگی عیش آرام میں گزارا ہوگا، پنکھا میں، ایئر کنڈیشن میں گزارا ہوگا، مہنگی گاڑیاں چڑھی ہوں گی، ایک لمحے کے لیے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے؟ کوئی آرام یاد ہے؟ دنیا کا سارا آرام اور سکھ اور اسی طرح ساری نعمتیں وہ آدمی 1 منٹ میں کیا بھول جائے گا۔ اتنا کیا ہے سخت، کیا ہے ماحول اور سخت جگہ اور پریشانی کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہوگی میرے بھائی۔ خیر حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی نے کہا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سال میں ملیں گے کہ ہم نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم رات بھر اگر نماز پڑھے تو ہم جنتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے، بہت لوگ کیا دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں تو ہم جنتی میں چلے جائیں گے، ہم روزے دار ہیں تو جنتی میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی آدمی صرف اور صرف اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز قبول ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہمارے دل کی دنیا کیا ہے، ہمارے اندر اخلاص پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو صرف عمل کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی یہ گارنٹی ہے کہ ہم کو یہ عمل جنت تک پہنچا جائے گا، نہیں، ہم عمل بھی کریں، نیک کام بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے قبول ہونے کی دعا بھی کریں کہ اللہ کہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہیں، اے اللہ تو اس عبادت کو قبول کر لے اور اس عبادت کو جنت میں جانے کا اللہ تو سبب بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ حدیث کا آخری جملہ اللہ کے نبی نے کہا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ہوگی کہ اس نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کی ہوگی، اس آدمی کا انجام کیا ہوگا، ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہا دخل النار،
دخل النار، ایسا آدمی جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں پھر اپنی ابتدائی اور شروعاتی باتوں کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ یہ توحید ہے۔ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی ایسا عمل ہے جو قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، تو ایسا عمل قبول ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہم عمل کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں نہیں ہے، اگرچہ وہ عمل ہماری نگاہ میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہماری نگاہ میں عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، نماز ہی کیوں نہ ہو، روزہ ہی کیوں نہ ہو، حج ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن سے ہٹ کر کیجئے گا، حدیث سے ہٹ کر کیجئے گا تو وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا، بلکہ کبھی شرک میں آپ مبتلا ہو جائیے گا، کبھی بدعت میں آپ مبتلا ہو جائیے گا، اور اس طرح آپ گنہگار بن جائیے گا۔ اور اسی کی مثالوں میں سے یہ شب برات نام کی چیز ہے جس میں بہت سارے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں یا کھچڑا بناتے ہیں، بریانی بنانے کے لیے خاص کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے خاص کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے خاص کرتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے خاص کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، کسی دن اور تاریخ کو اگر قرآن اور حدیث میں کسی عبادت کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے، اگر ہم اور آپ خاص کر لیں تو پھر کیا ہے، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے اور وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، اور اسی عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل قابل رد ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو جو مرد حضرات بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں مبتلا ہیں، شب برات مناتے ہیں جو مرد، جو عورتیں مناتی ہیں، مردوں کا انتظار کرتی ہیں اور خاص کرتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ایسی عورتوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور قرآن پر عمل کرنا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور ان باتوں کا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مولانا صاحب کی بات ہے، مولوی صاحب کی بات ہے۔ نہیں، مولوی صاحب کوئی اپنی بات نہیں سناتا ہے، وہ قرآن کی بات سناتا ہے، وہ اللہ کی بات سناتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات سناتا ہے، اور جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کے رسول کی بات ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی شریعت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فالتو ہے، وہ سب بیکار ہے، وہ سب مردود ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔